النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، کون سا صدقہ کہ جس کا اجر بہت زیادہ ہے، یعنی وہ کون سا صدقہ ہے کہ جس کا اجر بہت زیادہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو صدقہ کر اس حال میں کہ تو صحیح ہو اور بخل کی موجودگی بھی ہو اور فقر کا خوف بھی ہو اور غنا کی امید بھی ہو، اور تو سستی نہ کر صدقہ دینے میں یہاں تک کہ جان حلق کو آ پہنچے، اور اس وقت تو کہے یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، قد کان لفلان کذا، جبکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. صدقہ کس وقت کرنا بہتر ہے؟ فرمایا کہ صدقہ اس وقت کرو کہ جب تم حالت تندرستی میں ہو. صحت کے دنوں میں صدقہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ بیماری کے دنوں میں تو ہر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اپنے مرض کی دوری کے لیے. فرمایا کہ بہترین صدقہ اس وقت کہ جب تم تندرستگی کے عالم میں ہو، اس وقت صدقہ کرو، اور اس وقت تمہارے اندر بخل بھی ہو. بخل کی موجودگی صدقہ کرنا یہ زیادہ ثواب ہے، اور تمہیں فقر کا خوف بھی ہو، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میں یہ صدقہ دے دوں گا تو شاید میرا فقر، میری غربت بڑھ جائے گی، اور تمہیں اس وقت یہ فقر کا بھی خوف ہو، اس وقت صدقہ کرنا یہ افضل ہے. اور فرمایا کہ تمہیں غنا کی امید ہو، فقر کا خوف ہو، یعنی صدقہ کروں گا تو میں محتاج ہو جاؤں گا، نہیں کروں گا تو میں غنی ہو جاؤں گا. جب تم اس کشمکش کے درمیان میں ہو، اس وقت تمہارا صدقہ کرنا افضل ہے. اور فرمایا کہ صدقہ کرنے میں سستی نہیں کرو یہاں تک کہ تمہاری جان حلق کو آ پہنچے. اور پھر اس وقت بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے اس مال میں سے فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں مسجد میں دے دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، جی فلاں غربا فقراء میں دے دینا. فرمایا کہ اس وقت تیری یہ وصیت کرنا کارگر ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ویسے بھی تو مرنے والا ہے، اب یہ مال ویسے بھی ان کے پاس جانے والا ہے. تو فرمایا کہ وقد کان لفلان کذا، جب تو کہہ رہے یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، تو نہ بھی کہنا تب بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا. اب ظاہر جانا تو ورثاء کے پاس ہے، تیرا تو ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں اپنی محبوب جان کے لیے کچھ کر لو، اپنی محبوب جان کے لیے کچھ کر لو، اپنے مبغوث ورثاء کے لیے مال مت چھوڑو. یعنی کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ کو جان محبوب ہے نا اپنی، تو اپنی محبوب جان یعنی اپنے آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لو. ان مبغوث غصب کرنے والے ورثاء کے لیے مال مت چھوڑو کہ جو آپ کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ کتنی پیاری بات ہے. فرمایا اپنی محبوب جان کے لیے کچھ کر لو بجائے اس کے کہ تم مبغوث غاصب ورثاء کے لیے مال جمع کرتے رہو. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی
عنہ سے مروی ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے ایک دفعہ تلوار لی غزوہ احد میں، اور فرمایا کہ کون ہے یہ تلوار جو مجھ سے لے اور لینے کے بعد اس تلوار کا حق ادا کرے، یعنی کون ہے جو اس تلوار کو لے کر تلوار کا حق جو ہے وہ ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ، کہ ہر ایک آدمی نے ہاتھ بڑھا دیا، حضور ہمیں دیں ہمیں دیں، اور ہم کیا کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ ہر ایک نے کہا انا مجھے دیجیے مجھے دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا فَمَن يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو جب میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا نا فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، تو اب قوم پیچھے ہو گئی، اب اس کا حق کیا ہے؟ قال ابو دجانہ انا، ابو دجانہ کہتے ہیں حضور مجھے دیجئے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے مصطفیٰ نے تلوار دی۔ تلوار دینے کے بعد پھر آپ نے تلوار کا حق کیسے ادا کیا؟ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ حَامَ الْمُشْرِكِينَ، جب آپ نے میرے مصطفیٰ سے وہ تلوار لی، اس کا حق یوں ادا کیا کہ مشرکین کی گردنیں اڑانا شروع فرما دی۔ ابو دجانہ نے مشرکین کی گردنیں اڑائیں، یہاں تک کہ ابو دجانہ کے ہاتھ سے وہ تلوار اتنی عَدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، فرمایا کہ تم صبر کرو، اب تو تمہیں اس کے بعد جو زمانہ پہنچے گا آج سے بھی زیادہ ہوں گی تم پر، تو کیا کرو، صبر کرو۔ حتی تلقوا ربکم سمعتہ من نبیکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو، اور یہی بات میں نے تمہارے نبی یعنی محمد عربی سے سنی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرما رہے کہ میں نے حضور سے سنا تھا آنے والا دور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو کہا حجاج کی اذیتیں اپنی جگہ، مگر آنے والے ظالم بادشاہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اعمال میں جلدی کرو ان 7 چیزوں سے پہلے پہلے، یعنی اعمال جلدی جلدی کر لو ان 7 چیزوں سے پہلے پہلے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ هل تنتظروا الا فقرا منسیا، یہاں تک کہ تمہیں فقر آ پہنچے، اور فقر جو ہے تمہیں نسیہ منسیہ کر دے، تمہیں بھلا کر رکھ دے، اس فقر کے آنے سے پہلے پہلے تم اعمال کر لو۔ اس لیے کہ جب بندے پر فقر آتا ہے، محتاجی آتی ہے، تو پھر وہ ان چکروں میں پڑ جاتا ہے، پھر اس سے عبادت میں شغف نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ محتاجی کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کر لو۔ اور دوسری او غنن متغین، اس غنا کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کر لو کہ جو غنا بندے کو سرکش کر دیتا ہے۔ جب مال کی بڑھوتری ہوتی ہے تو بندہ سرکش ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو ایسے سرکشی والا مال اس سے پہلے پہلے تم اپنے اعمال کی درستگی کر لو۔ او مرضن مفسدن، یا اس مرض کے آنے سے پہلے پہلے کہ جو تمہاری طبیعت کے اندر جو ہے فساد برپا کر دے، تمہاری طبیعت میں اجاڑ پن پیدا کر دے، تمہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑے، اس مرض کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کر لو۔ او حرمن مفندن، یا اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے کہ جو تمہیں مفلوج کر کے چھوڑ دے، جو تمہیں فالج زدہ کر دے، اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کر لو۔ او موتن مجہزن، یا اس موت کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کر لو کہ جو موت تمہیں قبر کی آغوش میں جا کے پھینک دے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ابھی دجالا، یا پھر دجال کی آمد سے پہلے پہلے فشر غائب، جس کا شر لوگوں کی نظروں سے غائب ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے امت کو دعا سکھلائی، فرمایا کہ فتنہ دجال سے بھی پناہ مانگا کرو۔ سب سے خطرناک فتنہ
فتنہ دجال ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے یہ حدیث پاک کہ میرے مصطفیٰ نے خیبر کے دن حضور نے فرمایا کہ یہ جھنڈا میں اسے دوں گا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا۔ ٹھیک ہے، یا وہ کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے یا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، یہ عمارت مجھے ملے۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی عمارت کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس دن ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سرکار یہ جھنڈا ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ شاید مجھے بلائیں گے۔ فدعا رسول اللہ علی بن ابی طالب، تو سرکار مصطفیٰ نے علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سرکار نے انہیں وہ عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ دین اسلام کے لیے کام کرو، امشی ولا تلتفتوا حتی یفتح اللہ علیک، فرمایا کہ جاؤ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قال، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قاتلہم، حضور نے فرمایا تم اسے قتل کرنا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک ایک نہ مانے، میری رسالت کا اقرار نہ کرے، تم اسے قتل کرنا۔ اور فرمایا کہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فاذا فعلوا ذلك فقد منوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ یہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کا مال بھی محفوظ رہے آپ سے، اس کا خون بھی محفوظ رہے آپ سے، کہ جس نے گواہی دی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، باقی ان کے معاملات کا حساب وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔